السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اولاد کی تربیت سے چند باتیں مجھے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں، اس لیے دھیان سے اس چھوٹی سی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، تم میں سے ہر ایک حکمراں ہیں اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو ماں باپ سے سوال کیا جائے گا ان کی اولاد کے بارے میں کہ تم نے ان کی کیا تربیت کی، ان کو کیا تعلیم دی، کیا سکھایا۔ تو اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی بہتر تربیت کرے، استاذ کی ذمہ داری ہے اپنے شاگردوں کی اچھی تربیت کرے، شیخین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مریدین کی اچھی تربیت کریں۔ اور اچھی تربیت کس چیز کا نام ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بہتر تعلیم دیں، بہتر طریقہ سکھائیں اور ان کو برے کاموں سے بچانے کی کوشش کریں، غلط کاموں سے بچانے کی کوشش کریں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات امت کو دی ہیں وہ تعلیمات اپنی اولاد کے اندر پیوست کرنے کی کوشش کریں۔ ان کو بتائیں کہ سب سے پہلے یہ سکھائیں کہ سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات ہے اور جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس کے حکم کے علاوہ دنیا کے اندر کسی کی کوئی طاقت نہیں جو کچھ کر سکے۔ یہ بات اچھی طرح جب اولاد سمجھدار ہو جائے تو اس کو یہ بات سکھائے، اور اس سے پہلے جب بچہ پیدا ہو تو اس کا ایک نام بہت خوبصورت سا رکھیں، اچھا نام رکھیں۔ الٹے سیدھے نام آج کل بہت چل رہے ہیں، یہ اس طرح کے نام نہ رکھیں، اچھا نام رکھیں جس کے معنی اچھے ہوں، کسی عالم سے پتہ کر کے۔ اور جب وہ سمجھدار ہو جائے تو اس کو تمام دینی احکامات اس کو بتائے، کیا جائز ہے کیا ناجائز اس کو بتانے کی کوشش کریں۔ اور لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس سے کھل کے بات کریں کہ جن کاموں کو اللہ نے ان کو حرام کر دیا ہے، ناجائز کر دیا ہے، ان سے ہر حال میں بچیں، کھل کر اس بارے میں بات کریں۔ آج کل کے ماحول میں لڑکے لڑکیاں بالکل جو ہے آزادانہ جو زندگی گزار رہے ہیں اور کوئی ان کو روک ٹوک نہیں ہے، اور یہ الٹے سیدھے موبائلوں کی وجہ سے خاص طور سے اس کا بہت اثر ہو رہا ہے، اس کے غلط استعمال موبائل کا آج کل بہت ہو رہا ہے۔ حالانکہ موبائل سے سارے کام غلطی ایسا نہیں ہے، یہ تو اپنے اوپر یوز کے اوپر ہوتا ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ آج کے دور میں موبائل کا سب سے زیادہ یہ جو استعمال ہو رہا ہے وہ غلط کاموں میں ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت لڑکے لڑکیاں خاص طور سے غلط کاموں میں اور پیار محبت کے نام پر الٹے سیدھے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ناجائز کاموں میں لگے ہوئے ہیں، زنا کاری بدکاری خوب ہو رہی ہے اور کھلے عام یہ سب کچھ چل رہا ہے، اور پیار محبت کے نام پر۔ اور حد تو یہ ہے کہ کتنی ناسمجھ لڑکیاں جو ہیں اپنے ماں باپ کی عزت کو نیلام کر کے کسی کے ساتھ چلی جاتی ہیں، اور اس سے بھی بڑا یہ ہے کہ بہت سی ناسمجھ تو ایسی ہیں جو مسلمان ہونے کے باوجود کسی غیر مسلم تک کے ساتھ چلی جاتی ہیں بعض لڑکیاں۔ یہ کتنی زیادہ افسوس کی بات ہے اور کتنی زیادہ شرم کی بات ہے، اور کتنا بڑا نقصان ہے کہ ایک مسلمان اگر مرتد ہو جائے تو ہزاروں لوگ اگر ایمان میں داخل ہوں پھر بھی نقصان ہے ایک مسلمان کا غیر مسلم ہونا۔ اور کتنی لڑکیاں ہیں جو چلی گئی ہیں، اور یہ سب ہماری آزادی جو ہم نے اپنی اولاد کو دی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہے۔ اس لیے خدا کے واسطے اپنی اولاد کی بہتر تربیت کے ساتھ ساتھ ان پر نظر رکھیں کہ وہ جو ہے کسی غلط کام میں تو نہیں ہے، موبائل کا استعمال بہت کم ہو، گھر کے اندر ایک آدھ موبائل اگر ہے تو وہ بالکل ایک دم اوپن ہو، اس میں کوئی بھی سگریٹ نہ ہو، کوئی اس میں کوڈ نہ لگا ہو، اس کو وقتاً فوقتاً ماں باپ چیک کرتے رہیں، یا بڑے بھائی یا بڑی بہنیں جو سمجھدار ہوتی ہیں وہ چیک کرتے رہیں، چھوٹا بھائی ہو یا بہن ہو کہ کسی غلط کام رات کو کوئی الٹے سیدھے کام تو نہیں ہو رہے ہیں۔ اور کالجوں میں اسکولوں میں جانے والی جو لڑکیاں ہیں ان کے ماں باپ بھی اپنی لڑکیوں سے وقتاً فوقتاً بات کرتے رہیں کہ دیکھ بیٹی تو جا تو ضرور رہی ہے لیکن اپنے مذہب کا خیال رکھنا، اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال رکھنا، یہ تیرے ہاتھ میں، اس پر کبھی آنچ نہیں آنے دینا۔ اور ہو سکے تو کوشش کریں کہ لڑکیوں کو بس ایک ضرورت کے حساب سے ان کو پڑھائیں، اور پھر جو ہے اپنے گھر کے اندر ان کی حفاظت سے رکھیں، اسی میں بھلائی ہے۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی اگر زیادہ پڑھانا چاہتا ہے، کچھ بنانا چاہتا ہے اپنی لڑکی کو، تو اس کو شریعت کے دائرے میں اور شریعت کے احکامات کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی پڑھائی کا کچھ ایسا انتظام کرے کہ اس کی عزت اور ایمان دونوں سلامت رہ سکے۔ آج کی تاریخ میں باطل طاقتیں مسلمانوں کے اوپر سب سے زیادہ جو پروپیگنڈا کر رہی ہیں، سب سے زیادہ جو کوششیں کر رہی ہیں وہ اسی ذریعے سے کہ مسلمان لڑکیوں کو کسی طرح سے بہلا پھسلا کر یا لالچ دے کر ان کو جو ہے
اپنے ساتھ لایا جائے، اور پھر بعد میں ان کے ساتھ بہت برا حشر بھی ہوتا ہے۔ یہ بھی اب بہت واقعات ہوتے ہیں کہ پہلے بلا فسلا کر ہندو مسلمان لڑکیوں شادیاں کر لیتے ہیں، اور پھر ان کا غلط انجام اس قدر غلط انجام ہوتا ہے کہ دیکھ کر بھی جو ہے دماغ چکرا جاتا ہے۔ تو اس چیز سے بچیں بالکل خاص طور سے۔ اور مسلمان لڑکی کا مسلمان لڑکے کے ساتھ جانا بھی نہایت ہی گھٹیا عمل ہے اور بہت بیہودہ کام ہے۔ اپنے ماں باپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، زندگی بھر کے لیے ان کو رسوا کرنا یہ کم بڑی بات نہیں ہے۔ حالانکہ غیر مسلم کے ساتھ جانا یہ تو بہت ہی زیادہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو لیا کہ انسان اس سے زیادہ بد نصیب کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی ساری دنیا کا کوئی مالک ہو لیکن ایمان سے خالی ہے، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ لیکن کسی کے پاس ایمان اگر سلامت ہے، چاہے وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو، فاقوں میں کیوں نہ زندگی کٹ رہی ہو، وہ دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کی بہتر تربیت اس لیے بھی کریں تاکہ ان کی عزت اور ایمان دونوں سلامت رہ سکے۔ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے، خاص طور سے لڑکوں کی بھی خبرگیری کریں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں، کس طرح کے لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا ہے، کس طرح کے ماحول میں رہنا سہنا ہے، ان کی بھی خبرگیری رکھیں اور لڑکیوں کی بھی خبرگیری رکھیں۔ اور موبائل کے بارے میں لڑکوں سے بھی کبھی پوچھ تاچھ رکھیں، اس کی بھی خبرگیری کریں، اور لڑکیوں کی بھی۔ ایسا نہیں کہ صرف لڑکی جو ہے پابند رہنے کی ضروری ہے، لڑکوں کو بالکل آزاد چھوڑ دیں، ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ ماں باپ تو لڑکوں کے لیے، ماں باپ کی لڑکی بھی اتنی ہے، لڑکا بھی۔ غلط کام لڑکی کرے تو بھی اتنا نقصان ہے اور لڑکا کرے تو بھی اتنا ہی نقصان ہے۔ اس لیے خاص طور سے ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اپنی لڑکیوں کو ایک چیز کا خیال رکھیں، بہت سے ماں باپ اپنی لڑکیوں کو کہیں چھوڑ دیتے ہیں، ماموں کے، خالہ کے، پھوپھی کے، بہت دن تک۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض آپ نے بہت سے دیکھے ہوں گے کہ لڑکی کہاں ماموں کے رہ رہی تھی اور وہاں کسی سے غلط تعلق ہے اور وہاں سے وہ کسی کے ساتھ چلی گئی، اور کہیں کوئی خالہ کے سے چلی گئی، کوئی پھوپھی کے یہاں سے چلی گئی۔ یہ سب جو ہے یہ صحیح چیزیں نہیں ہیں۔ اسلام اسی لیے تو کہتا ہے کہ اپنی عزتوں کی حفاظت رکھو اور اپنی لڑکیوں کو، اپنی عورتوں کو پردے کے اندر رکھو اپنے پاس۔ اور چچیری، مولیرے، پھپھیرے، خلیرے یہ سب غیر محرم ہے، کسی کا کوئی اعتبار نہیں ہے آج کی تاریخ میں تو خاص طور سے، ٹھیک ہے۔ اور چھوٹے بچوں کا بھی دھیان رکھیں، کیونکہ موبائل کی وجہ سے چھوٹے بچے بہت زیادہ ایکٹیو آج کل ہو جاتے ہیں، ان کا بھی دھیان رکھیں کہ وہ بھی کہیں موبائل پہ دیکھ رہے ہیں الٹی سیدھی چیزیں، ان پہ بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ تو بچوں کو موبائل کا زیادہ عادی نہ بنائیں، بچپن سے ان کے اچھی تربیت کریں بچوں کی، اور بچوں کو بچپن میں زیادہ ضدی نہ بنائیں، ان کو منہ نہ لگائے، سر نہ چڑھائے، اس سے بچے کی پہ غلط اثر اس کا پڑتا ہے۔ اس لیے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کا دل ایک آئینے کی طرح ہوتا ہے، صاف تختی کی طرح، جو بھی آپ لکھیں گے وہ چڑھے گا۔ بچپن میں ماں باپ یہ کرتے ہیں کہ ان کے غلط کاموں پہ نہیں ٹوکتے، کبھی بچہ ہے بڑا ہو کے سمجھ، یہ غلط ہے۔ جو بچپن میں اس کو عادت لگے گی وہ عادت اس کے اخیر تک اس کے ساتھ رہے گی، پھر بدلنا بڑا مشکل ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنے بچوں کی، اولاد کی بہتر تربیت کریں، ان کو دین کے تعلیم دیں، قرآن پڑھائیں، اچھی تعلیم دیں، اور دین کی اہمیت بتائیں، اپنے مذہب کی اہمیت بتائیں کہ ہمارا مذہب کتنا بہترین ہے، کتنا اچھا ہے، کتنا پیارا ہے، ہمارا اللہ کتنا بڑا ہے، اور سب کچھ اسی کو حکم سے ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ لڑکوں کی بھی حفاظت رہے گی، لڑکیوں کی بھی حفاظت رہے گی، اور ہم بھی انشاءاللہ اپنے سوال سے بری الذمہ رہیں گے۔ تو اس کی کوشش کریں انشاءاللہ، ورنہ پھر جو حالات ابھی ہیں یہ اور زیادہ خراب ہوں گے۔ اگر ہم نے اسی طرح اپنے اولاد کو فری ہینڈ دیا اور ان کو آزاد چھوڑا تو پھر یہ اور زیادہ گناہوں کی طرف جائیں گے، اور زیادہ ارتداد میں جائیں گے، اور زیادہ، ابھی تو بہت کم ہے، ہو سکتا ہے کہ پھر آگے چل کے زیادہ ان حالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سب کے ایمان کی، اعمال کی حفاظت فرمائے، سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو بھی کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔